قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. صلوات. برادران ایمانی اور عزاداران امام مظلوم، قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی اس آیت کے ذیل میں کل آپ سے کچھ باتیں گزارش کی تھیں کہ پروردگار عالم اس آیہ کریمہ کے اس ٹکڑے میں، یہ بہت لمبی آیت ہے مگر اس میں ارشاد فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ پورب کی طرف کر لیتے ہو یا پچھم کی طرف کر لیتے ہو، اور مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی عقل سے شروع کرے کہ جدھر جی چاہے نماز پڑھو. اگر کوئی بتایا یہ ہے کہ نیکی کی بات خالی یہ نہیں ہے کہ اتنا کر کے چھٹی مل گئی، اطاعت پروردگار تو ہوگی مگر اصلاً جو اس کا ظاہری رخ ہے، ظاہری ڈھانچہ ہے، صرف وہیں تک محدود نہیں ہے. ولیکن البر، بلکہ نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان لائے. اور اللہ پر ایمان لانے کی معنی ہے اس کی تمام صفات کے ساتھ اس کو مانے، خالق ہے، رازق ہے، تمام صفات. آمنا باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، ملائکہ پر ایمان رکھے، اس کا سسٹم ہے جو اللہ کا، وہ کتاب یا قانون جو الہی قانون ہے اس کو مانے، والنبیین اور جو انبیاء آئے ہیں ان کا اقرار کرے. پھر میں نے آپ کو آگے پڑھا تھا کہ اپنا مال کیسے خرچ کرے اور کیسے وعدے کو پورا کرے، وہ تفصیلات. جو موضوع ہم لوگوں نے سوچا کہ 5-6 دنوں میں جو ان کے مجالس ہیں، اس میں اسلام اور عزاداری امام حسین، اس پر گفتگو ہونا ہے. تو کل میں نے آپ سے جو بات کہی تھی مختصراً وہ یہ تھی کہ آپ یزید کے جو کا دور حکومت تھا 3 سال کا، 3.5-4 سال کا، زیادہ نہیں، 3.5 سال سمجھیے. تو اس میں پہلے سال یعنی تقریباً 6 مہینے بعد جو سال آیا سن 61 ہجری کا، اس میں واقعہ کربلا پیش آیا پورا. اس کا ڈیولپمنٹ جو شاید ابھی ہم دیکھیں گے آپ کے ساتھ. دوسرے سال اس نے مدینے کے اوپر ان لوگوں نے بیعت توڑی، حالانکہ مدینے والوں نے بیعت امام حسین کے لیے نہیں توڑی تھی. جس بات پر توڑی ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، وہ شراب پیتا تھا، وہ یہ کرتا تھا، وہ ایسی برائی کرتا تھا، اس بات پر بیعت توڑی ہے انہوں نے. مجھے تو نہیں ملا ہسٹوریکلی کہ انہوں نے اس ایشو کو بھی رکھا ہو. بیعت توڑ دی تو چڑھائی کی گئی، اور چڑھائی ایسی ہوئی کہ یزید نے کہا کہ بھائی سزا دو، اور جب سزا دی گئی تو ایسی کہ مسجد نبوی کی ساری حرمت ختم ہو گئی. 3 دن تک اس میں گھوڑے باندھے گئے، نماز نہیں ہو سکی. اب گھوڑے بندھیں گے تو کیا کریں گے، وہ غلاظت بھی ہوگی، یہ بھی ہوگا. وہاں کی صحابیات اور جو رہی ہوں یا صحابہ کی جو بیٹیاں رہی ہوں، ان کے ساتھ ایسے خراب کام ہوئے کہ 1000 ناجائز بچے پیدا ہوئے. تو کتنے خراب کام ہوئے ہوں گے جس میں ایسا ہوا ہوگا. اس پر یزید کی بیعت مدینے والوں سے لی گئی کہ وہ یزید کے غلام ہیں یا کنیز ہیں،
یزید جو چاہے ان کی جان و مال کے ساتھ کرے، اور جس نے اس پر بیعت نہیں کی وہ قتل کر دیا گیا۔ یہ بیعت ہوئی، اس کی ساری تفصیلات ہیں، موجود ہیں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں، آپ کو اس لیے معلوم ہے کہ مجلس سے میں آپ نے سنا ہے بھئی، اتنا تو میں کہہ ہی سکتا ہوں کہ شاید اس مجمع میں بھی 5% سے زیادہ لوگوں نے پڑھا نہیں ہے کہ کتابوں سے پڑھا ہو۔ 95% مجمع ہمارا ایسا ہے جو علماء سے سن کر کے جو ہیں، ہم نے بھی ایسے ہی سیکھا تھا، بعد میں وہ بہت سی چیزیں تو اب جو ہم پڑھتے ہیں، یا میں یہ نہیں کہتا کہ میں کچھ آپ سے معاذ اللہ سپیریئر ہوں، وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ ہماری مجبوری ہوتی ہے۔ اب کسی پروفیشن میں آپ کو رہنا ہے تو پھر آپ کو اسٹڈی بھی کرنی ہوگی، دیکھنا بھی ہوگا، سب کرنا ہوتا ہے۔ تو اس نے دوسرے سال یہ کیا تو اس کی ساری تفصیلات جو ہیں وہ موجود ہیں، آپ دیکھیے۔ تیسرے سال کیا کیا کہ وہ عبداللہ ابن زبیر نے مکے کو اوپر قبضہ کر رکھا تھا، اور کافی دن وہ قابض رہے یزید کے مرنے کے بعد بھی۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے مکے پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب اس کے سپاہی مطلب اور سب، آخر میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ آگ لپیٹ کے مشعلوں میں تیر مارے۔ اب وہ کوئی سسٹم رہا ہوگا AK-47 جیسا اس زمانے کا سمجھ لیجئے، جس سے یہ ہوا کہ خانہ کعبہ کے پردے میں آگ لگ گئی، جل گیا۔ جس پردے کے ٹکڑے آج لوگ لگا کر کے اپنے گھروں میں برکت حاصل کرتے ہیں، اچھا یہ بدعت نہیں ہے، برکت حاصل کرنا، یاد رکھیے، وہ کرتے ہیں، وہی خانہ کعبہ میں آگ لگ گئی، جل گیا۔ یزید اسی دوران مر بھی گیا، ختم ہو گئی۔ پورے عالم اسلام میں جنرل پبلک سے جو مجلس میں نہیں آتے، ان سے آپ مدینے کی کیفیت پوچھیے کہ کیا ایسا ہوا تھا، وہ نہیں جانتے۔ ان سے آپ مکے کی بات پوچھیے، نہیں جانتے۔ ان سے کربلا کی بات پوچھیے، جانتے ہیں، چاہے مخالفت ہی کرتے ہوں۔ اب اتنا ہی اس میں امیجنیشن، تعزیہ داری میں ہندوؤں سے پوچھیے امام حسین کون تھے، بتا دیں گے، سکھوں سے پوچھیے بتا دیں گے۔ لیکن وہ جو ہسٹورینز کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ہسٹورینز کو آپ چھوڑ دیجئے، باقی لوگوں سے اگر آپ مکے میں یزید کا کیا ایٹیچیوڈ تھا، مدینے میں کیا یزید کا ایٹیچیوڈ تھا، تو کسی کو نہیں معلوم، سب فنا ہو گئے۔ کربلا میں امام حسین شہید ہوئے، اگر یہ عزاداری نہ ہوتی تو یہ بھی کوئی نہ جانتا۔ یہ عزاداری تھی جس نے امام حسین کی پوری تحریک اور پورے موومنٹ کو بچایا، اور امام حسین نے اسلام کو بچایا۔ یعنی وہ دونوں باتیں تھیں کہ وہ تحریک بچ گئی۔ اچھا کوئی مجلس ماشاءاللہ اتنی پڑھی جاتی ہیں، آپ سے پہلے ہی کام کروا دیا جاتا ہے، فاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے آدمی، یعنی مجلس میں شرکت کرنے والا قرآن کا جو جسٹ ہے جو سورہ فاتحہ میں ہے وہ پڑھتا ہے، پہلی پڑھتا ہے۔ اب اس میں آپ غور کیجئے، اچھا ہماری نیت ہوتی ہے، سوال یہ کہ امام حسین اور شہدائے کربلا کے لیے کیا پیش کریں، کون سی چیز ہے جو ان کی خدمت میں پیش کی جائے۔ قرآن کا اور اہل بیت کا ساتھ ہے، تو اس سے بہتر تحفہ نہیں ہو سکتا کہ ہم قرآن کی یہ 7 آیتیں تلاوت کریں ان کی خدمت۔ دیکھیے ان کو ضرورت نہیں ہے، بالکل ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہے کہ بھئی جو آدمی جوانان جنت کا سردار ہو اس کو ہم آیتیں بھیج دیں تو اس کو ثواب ہو جائے گا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ گنہگار آدمی تھے، 4 مومنین کے فاتحہ پڑھنے کی وجہ سے ہمارا پار ہو گیا، تھوڑے سے پھنسے ہوئے تھے، مومنین آئے قبرستان میں، انہوں نے فاتحہ پڑھا، ہم بھی نکل گئے اسی میں ان کے۔ مگر آج بھی آپ کرتے ہیں، جو محترم ہستیاں ہوتی ہیں یا دنیا کے بھی اعتبار سے، ان کو آپ، ہم نے تو جناب کے یہاں دیکھا ہے، سوائے وہ جتنے بکے آتے ہیں وہ آدمی کوڑے میں پھینکے جاتے ہیں۔ اب جو آیا وہ ایک بکے لیے وہ چلا رہا ہے۔ میں سوچتا بھی ہوں کہ اگر اس کے پیسے دے دے لفافے میں رکھ کے تو شاید زیادہ اچھا ہو کہ یہ کیا ہے، وہ لا کے رکھا گیا اور دیا۔ تو وہ جو مٹھائی لاتا ہے یا پھل لاتا ہے تو اس لیے تھوڑی لاتا ہے کہ آپ کھا نہیں پاتے، آپ کے کھانے کو نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کیسے شو کریں، ہم اپنی محبت، اپنی عقیدت۔ تو امام حسین کی خدمت میں کیا پیش کریں؟ اگر پھلوں پر نظر کی تو بعد میں خود ہی کھا گئے، مٹھائی پر نظر کی، مومنین و مومنات ہی نے کھائی،
ہے، ٹھیک ہے، ان کے صدقے میں اور طفیل میں سب ہو رہا ہے، لیکن یہ کیا ہوا جو ہم نے پیش کیا جو ان کی خدمت میں، تو قرآن سے بہتر ہدیہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری نیت ہی یہی ہوتی ہے کہ مولا ہم آپ کی مجلس شروع کر رہے ہیں، یہ سورہ فاتحہ کا ثواب ہے، اس سے زیادہ تو ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، یہ ہم آپ کی اور آپ کے اصحاب و باوفا اعزاء کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ پہنچ گیا۔ تو ہم نے یعنی اس کا مطلب ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ماشاءاللہ جتنا مجمع تشریف فرما جو شروع سے آ جاتا ہے مجلس میں فاتحہ، وہ اتنے آیت فاتحے تو پڑھ ہی دیے جاتے ہیں۔ کیا ہر مسلمان روز قرآن پڑھتا ہے؟ وہ نمازیوں کو چھوڑ دیجیے تو بیچارے پڑھیں یا سنیں، جماعت میں جاتے ہیں، کتنے مسلمان نہیں پڑھتے، دن بھر فرصتی نہیں ملتی، رمضان آیا تو پڑھ لیا۔ تو امام حسین نے اپنی عزاداری سے یا رسم عزاداری سے قرآن کو بچا رکھا ہے۔ اس کے بعد ذاکر کوئی نہ کوئی ایک فقرہ پڑھے گا، آیت پڑھے گا، سورہ پڑھے گا مختصر، اس پر بات کرے گا تو مجمع پھر سنے گا، اس کی تفسیر ہوگی، پیش کی جائے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو رسم عزاداری تھی، جس فارم میں مجلس ہوتی ہے، جلوس نکالے جاتے ہیں، نوحے پڑھے جاتے ہیں، اس نے امام حسین کی تحریک کو بچایا، اور امام حسین علیہ السلام نے اسلام کو بچا دیا۔ جاؤ، لیکن اس میں غور طلب بات جو ہے جو آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے ہم سب لوگوں کا اور دنیا کے جتنے مذہب ہیں ان کی جو عمل ہوتا ہے اس کی روح غائب ہو جاتی ہے۔ یہ سب سے بڑی خراب بات ہے، آتما یا اس کی اسپرٹ نہیں رہ جاتی، عمل رہتا ہے۔ اگر سب کے لیے نہیں ہے، وہ سبھی کے لیے۔ آدمی حج کرنے جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ طواف ہو گیا، یہ صحیح ہو گئی، یہ شیطان کو کنکر مار دیا، اور دل میں شیطان کو رکھے ہوئے واپس آئے۔ وہ خود بھی کہتا ہے کہ چلو مارو کنکر، تمہارے ساتھ ہی چلتے ہیں، اب دیکھتے ہیں۔ تو وہ مطلب یہ وہاں گئے مثال کے طور پر، اچھی بات ہے زیارت امام عالی مقام کے لیے جانا، اس میں یہ ہے، پہلے تو جاتے ہی ثواب کے چکر میں پڑ گئے، اتنا ثواب ہوگا۔ یار تم دھندھا کرنے نکلے ہو کہ امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے نکلے ہو؟ کاروبار ہے تمہارا؟ ہم کہتے ہیں کچھ ثواب نہیں ہو۔ اس کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام، یعنی ہم اپنے والد کو یا والدہ کو سلام کریں یا پانی پلائیں تو فوراً کیلکولیشن شروع کریں کہ کتنا ثواب ہو گیا مجھ کو، اور اگر ثواب نہ ہوتا تو ہم بالکل پانی نہ دیتے اٹھ کے ان کو، بالکل ان کی خدمت نہ کرتے۔ امام حسین نے اتنا کام کیا ہم ثواب کے لیے، یہ تو ایک بائی پروڈکٹ ہوتا ہے ثواب کا جو ہمیں حاصل ہو جاتا ہے، اس سے نہیں ہے، ہمیں ثواب نہیں، ہم تو صرف گئے ہیں عقیدت۔ اگر ہم مجھے ہمیشہ یاد آ جاتا ہے، ہمارے بہت افسوسناک بات ہے کہ بہت ارلی ایج میں مولانا احسان حیدر جوادی مرحوم کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک مرتبہ ون چینل پر جواب دے رہے تھے، تو میں نے فوراً ان کا اتفاق سے ہم فون نمبر کچھ مس کر گئے تھے، ہم کسی اور طرف سیو کر لیا تھا، تو ون سے لے کر کے ہم نے انہیں کال کی، بیچارے بہت خوش بھی ہوئے، اور جیسے موہ ہے کہ آپ بزرگ ہیں اور یہ وہ۔ ان سے سوال اس نے پوچھا تھا کہ میں وہاں گیا تھا، یہ جو کلاوہ میں پہنے ہوں، پوچھنے والے نے، اس کو میں نے ذریعے امام حسین سے مس کیا ہے، تو کیا میں اس کا مثلا باتھ روم جاتا ہوں یہ وہ؟ تو آغا نے جو جواب دیا انہوں نے، وہ بہت اچھا جواب تھا۔ انہوں نے کہا یہ آپ نے سوال پوچھا، آپ جس طرح احترام کر سکیں کریں، لیکن آپ نے انہی ہاتھوں سے بھی ذریعے کو مس کیا ہے، انہی آنکھوں سے بھی ذریعے کو کیا ہے، انہی لبوں سے بھی آپ نے ذریعے کو چوما ہے، تو اب یہ لب کوئی ایسا کام نہ کریں جو منافی ہو آپ کی ذریعے کی عظمت کے، یہ آنکھیں وہ نہ دیکھیں جو نہیں دیکھنا چاہیے، یہ لب آپ ان لبوں سے آپ نے چوما ہے، تو اب وہ بات نہ نکلے جو امام کو قبول نہیں ہے، منظور نہیں ہے۔ تو مقصد یہ نا کہ آپ کا پورا وجود تبدیل ہو جائے۔ ہم زیارت کے لیے گئے، تب ہم سیلفی لینے نہیں گئے کہ کھڑے ہو جائیں اور دو چار تصویریں اور یہاں جا رہے تھے، یادگار کے طور پر کوئی چیز آ جائے، اور اگر یادگار کے طور پر چیز آ جائے تو سب کو دکھانے کی ضرورت نہیں۔ بھی کوئی صاحب ہیں کہ نماز پڑھتے وقت سیلفی لے کے پوسٹ کر دیں، میں ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے، آج مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے ہیں،
روزے میں سحری و افطار کے مناظر، آج اٹھا تھا اور یہ کیا تھا. اچھا یہ تو خیر چلیے مستحب اعمال جو ہیں، نماز شب کے لیے جب میں کھڑا ہوا تو تصویر، ارے آپ اللہ کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ خدا کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ چاہتا ہے تم اپنی نیکی کو چھپاؤ، ظاہر تو ہم کر دیں گے. تم کہاں چکر میں پڑے ہو اس کے، تمہارا کام ہی نہیں. تم اپنی نیکی کو جتنا چاہے ہے چھپاتے رہو، تم اس کے چکر ہی میں نہیں پڑو. ویسے ہی گویا اگر واقعی ایک زائر، واقعی ایک حاجی، عمرہ کرنے والا پلٹ آئے تو ایک تبدیل آدمی ہو، بالکل صاف نکلا ہو. یہ بتائیے ہم نہا کے نکلیں اور جسم سے بدبو آ رہی ہے، ابھی غسل کیا ہے، مار صابن لگایا، شیمپو لگایا اور نکل آئے ہم باتھ روم سے اور اب تیار ہو رہے ہیں کپڑے، تو بو آئے گی نہیں؟ ہم پاک ہیں، صاف ہیں. تو اچھا نکل گئے نہا کے، جمعے کی نماز کے لیے نکلے تھے، جمعہ پڑھ کے آئے تو پھر راستے سے کیچڑ اٹھا کے لپیٹتے ہوئے جمعہ ہو گیا، چلو ختم. نہیں، اب صاف ہو گئے تو ہمیں صاف رہیں جب تک کورس آف ایکشن میں ہم صاف رہ سکتے ہیں. تو ویسے ہی ہمیں یہ بتایا گیا عزاداری میں ہم آئے، ہم سب، میں بھی اس میں شامل ہوں، میں پہلے نمبر پر. مجھے اس کے بعد یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ میں کوئی چینج آیا ہے. میں ایک مجلس کر کے آیا ہوں، امام حسین کا ذکر کر کے آیا ہوں. اچھا دیکھیے بات اثر انداز اس وقت بہت ہوتی ہے جہاں جذبات شامل ہو جاتے ہیں. جیسے ہی حسین، فاطمہ، علی، رسول، حسن نام آتا ہے، ویسے ہی ہمارا دل جو ہے وہ اس طرح سے ہونے لگتا ہے، جو مولڈ ہونے لگتا ہے. اب اس کے اندر اچھائیاں سرایت کرنے لگتی ہیں. دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، قرآن نے یہی کہا، منہ ادھر کر لیا ادھر کر لیا، اس میں کون سا کمال ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے تو نماز کیا ہوتی ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز جو ہے فحشاء سے اور منکر سے، فحشاء جو خرافات ہیں، برائیاں ہیں، گالی بک رہے ہیں، لوگوں کو ڈانٹ رہے ہیں، یہ سب کر رہے ہیں، اس سے. منکر جسے اللہ نے منع کیا ہو اس سے روک دیتی ہے. تو میں نے نماز پڑھی، میں ویسا ہوں. میں نے تو کتنے نمازیوں کو دیکھا ان کی چپل نہیں مل رہی، گالیاں بک رہے، ابھی نکلے ہیں، نماز ختم ہوئی ہے، نکلے ہیں، چپل نہیں مل رہی، کئی ٹھوکر میں ادھر سے ادھر چلی گئی ہوگی، گر گئی ہے، ٹھوکر کھا گئے. اور ایسی چیزوں کو گالیاں دیتے ہیں جن کے وہ رشتے ممکن بھی نہیں. مثلا اینٹ کا کس سے کیا رشتہ ہوگا. بعض اوقات تو میں بہت ڈر بھی جاتا ہوں، بجلی چلی گئی ہے، بجلی کو گالی دے رہے ہیں. بجلی تو آپ سے سمجھتی نہیں کہ ٹچ ہو جائے تو یہ ہو جائے، اس کی ماں سے آپ سابقہ کرنا چاہتے ہیں. اتنی خطرناک بات ہے. مگر یہ کہ ہماری عادت ہے. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ سباب جو ہے گالی بکنے والا وہ جنتی نہیں ہے. ختم ہو گئی بات، چھٹی بات. اگر کسی کی عادت ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گی. تو ویسے ہی ایک آدمی آیا، ایک ریفارمڈ آدمی، میں نے روزہ رکھا. اللہ کو کیا منظور تھا؟ دن بھر کھانا نہ کھاؤ، پانی نہ پیو، یہ نہیں کرو، یہ سب لگا دیا گیا، ہو گیا. مگر قرآن نے تو یہ نہیں کہا، کام ہو گیا. قرآن نے کہا لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. پرہیزگار کا مطلب ہے بھلے مانوس بن جاؤ، قاعدے کے آدمی بن جاؤ روزہ رکھنے کی وجہ سے. اس لیے تمہیں روزہ رکھوا رہے ہیں. اس لیے نہیں رکھوایا تھا کہ چائے پر مسجد میں دھما چوکڑی ہو جائے پھر روزہ کھول. ابھی دن بھر نسبت ہے، وہ چائے ملی کہ نہیں ملی اسی میں ہو گیا. یہاں کی ایک مسجد کا پرانا واقعہ ہے، بہت سے لوگ جانتے ہوں گے. تو کہنا یہ کہ ایک ریفارم جو ہے یہ ضروری، پوری وہ ہے. دین کچھ ریچولز کا نام نہیں ہے کہ جو بالکل سامنے کی وہ ہوں گی، وہ اس کے بغیر نہیں چلے گا. لیکن اصل حقیقت اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے. جب آپ دیکھیں گے تو اس کے پیچھے وہ حقیقتیں چھپی ہوں گی کہ بھئی نماز اس لیے پڑھی تھی کہ ہم میں پاکیزگی آ جائے. کوئی گڑبڑ سڑبڑ ہو گئی تھی. آج کل تو آئی فلو بہت پھیلا ہوا ہے، اور یہ ہے آدمی کسی سے مصافحہ کر کے بھی آتے ہیں تو صابن سے ہاتھ دھونے لگتے ہیں. تو بھئی اگر کوئی گڑبڑی ہو گئی ہے تو اللہ میاں کے یہاں صابن نہیں ہوتا، ان کے یہاں توبہ ہوتی ہے، ان کے یہاں استغفار ہوتا ہے. اگر روح میں کچھ گڑبڑ مچی ہے تو جلدی سے استغفار کرو، جلدی سے توبہ کرو، اس کو ہٹاؤ، گہرا نہ ہونے دو، نہیں پتہ نہیں کیا ہو، یہ کر کے چھٹی کرو. یہ کیا تو ایک تبدیل معاشرہ اور سوسائٹی. اچھا اب یہ جلدی چونکہ آج کی تاریخ کے اعتبار سے بھی آپ کی خدمت میں تو امام حسین علیہ السلام نے، میں نے آپ سے کہا کہ آپ تک جو بات پہنچی ہے، ہم تک جو بات پہنچی ہے، یہ باقی ہے عزاداری کی رسوم سے. لیکن یہی نہیں ہے
کہ ہم لوگ گئے مجلس میں بیٹھے، حاضری میں شرکت کی، تبرک لیا. اچھا کتنی جگہ پر تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ پوچھ لیتے ہیں کہ کس منزل پر گویا ذاکر پہنچ گیا ہے، وہ ہے تو پھر چلیں، مطلب یہ ہے نا کہ وہ اب چلا جائے. تو یہ فلم دیکھنے میں کیوں نہیں کیا جاتا کہ جب فلم کی آخری ریل چل رہی ہو تو چل کے دیکھ لیا جائے گا انجام کیا ہوا؟ تو اس وقت کیوں نہیں ہوتا؟ فلم اس میں تو آخر دیکھتے ہیں. یا یہی میں کہتا ہوں اس سے بڑھ جائیے. ابھی وہ بیچارہ نوحہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے آپ کے پاس موقع نہیں، چلے جائیے، لیکن وہ بھی نوحہ اپنے باپ کا نہیں پڑھ رہا، آپ کے مولا اور امام کا پڑھ رہا ہے. اگر واقعی میں کہتا ہوں کوئی شاعر کھڑا ہو جائے اور ہمارے باپ کی تعزیتی نظم پڑھنے لگے یا ان کے فضائل بیان کرنے لگے تو میں کھڑا رہوں گا. تو مولا کا نوحہ ہو رہا ہے اور چاہنے والے کہہ رہے ہیں، یعنی وہ کوئی چیز الگ ہے. وہ بیچارہ سوز پڑھ رہا ہے، ارے ابھی تو سوز ہو رہا ہے، تو کیا اپنے باپ کا سوز پڑھ رہا ہے؟ ان کا سلام پڑھ رہا ہے. کس کا سلام؟ نہیں آ سکتے. ویسے ہی ہے، اگر کوئی آدمی یہ طے کر لے کہ جب ہم آ تو گئے وضو کر کے ٹہل رہے ہیں، ابھی رکوع میں امام جائیں تو شامل ہوں پہلی رکعت میں، وہ اپنا خیرات کر رہا ہے. اس کو یہ اجازت نہیں ہے، اجازت ان کو ہے جو دیر ہو گئی جن کو تو رکوع تک شامل ہو جائیں تو ان کی رکعت مان لی جائے. آپ بھی پھنس گئے ہیں، نہیں پہنچ پا رہے ہیں، کچھ آپ کو دیر ہو گئی ہے تو آپ کی مجلس کے ثواب کو اللہ کم نہیں کرے گا کہ بیچ میں آئے تھے، ٹھیک ہے آ گیا، کوشش کر رہا تھا وہیں سے مان لے گا. بلکہ ہمارے تو بہت، آپ بھی ان سے بہت بزرگ تو واقفی ہیں، مولانا طالب عباس صاحب قبلہ اللہ مقامہ جو امام جمعہ بھی تھے چک میں، بہت دن رہے، وہ یہیں الہ آباد میں رہتے تھے. انہوں نے بتایا تھا، میں بھی عمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کہ وہ بغیر وضو مجلس جاتے ہی نہیں تھے. اور میں بھی سجیشن یہ دیتا ہوں کہ ہم عبادت کرنے آئے تو وضو کر لیجیے، پڑھنا ہے تو وضو کر کے چلیے، وہ عبادت کی جائے. اچھا نماز آپ جاتے کسی کے جنازے میں شرکت کرنے کے لیے وضو کر کے جائیے. آپ صرف اس لیے نہیں کہ محلے والے کیا کہیں گے، بلکہ اللہ نے ایک مومن کے جنازے کی مشائیت کے لیے کہا ہے تو یہ عبادت ہے، یہ کام کریے. کسی آدمی کی مزاج پرسی کے لیے جا رہے ہیں، مومن ہے، وضو کر لیجیے. اب عبادت قرآن پڑھنے میں یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن وضو کر کے پڑھیں گے تو پھر تو شان کچھ اور ہو جائے گی، نور علی نور ہو جائے گا. تو مقصد یہ نا کہ ایک کوشش اور کاوش جو ہے اس کے ساتھ لگی رہے گی. صرف رسم کی حد تک اگر رہیں گے تو پھر وہ رسمی رہ جائے گی، اور دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے. میں کسی پہ اعتراض نہیں کرتا، مگر تعزیے میں اور کانوڑ میں فرق ہے. جذبات جو ہیں وہ تعزیے کے ساتھ وابستہ ہیں. یہ میں اب جب بعض لوگ، ابھی کسی نے ڈالا اس پر کہیں اس پر تھا آقا کا فتویٰ تھا، پوچھا ان سے کہ عورتیں جس زمانے میں پاکیزگی کی حالت میں نہیں ہیں کیا وہ عزا خانے میں جا سکتی ہیں اور علم کو پٹکے کو چوم سکتی ہیں. یہ دیکھیے ہم لوگ تو لا کے آدمی ہیں، ہمارے یہاں خالی اینگل بدل جائے جواب بدل جاتا ہے. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں. اچھا اب میں کہہ رہا ہوں حرج ہے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں حرج ہے. سوال جو پوچھا گیا اس میں کوئی حرج نہیں. یہ میرا رومال ہے، میں صاحب مال ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں اس رومال کو جو چھوئے وہ باوضو ہو. اب بے وضو کو چھونے کا حق نہیں رہ گیا، چھوئے گا تو گناہ گار ہوگا. یہ بتائیے کون تعزیہ دار ہے، کون عزادار ہے جو علم کو بناتا ہے اور پٹکے کو لگاتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کو نجاست کی حالت میں لوگ چھوئیں. انڈیا میں تو ایسا کوئی نہیں ہے. تو اگر آغاز سے یہ پوچھا جائے کہ اگر کسی آدمی کی نیت ہو کہ اس نے جو تابوت سجایا ہے اس کو کوئی بھی آدمی جو طاہر نہ ہو وہ نہ چھوئے تو چھو سکتے ہیں، تو ان کا جواب ہوگا نہیں. تو اگر آپ ٹھیک ہے، ایک آپ کا جی چاہ رہا ہے آپ ایک ایسا علم سجائیے کہ اس کو حالت نجاستی میں ہم چھوئیں گے، چاہیے چھو لیجیے، آپ کمال ہے، اب چھوئیے. لیکن اصلاً یہ ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں ان میں جو علامت ہے کوئی نہیں چاہ رہا ہے نا. اگر نہیں چاہ رہا ہے، اچھا ہم کہتے ہیں بہت سی جگہوں پر ہم لوگ جاتے ہیں، ہم جانتے ہیں ان کے یہاں قالین بچھا ہے اور وہ نہیں چاہتے کہ کوئی آدمی جوتے پہن کے آئے، جا سکتے ہیں. قالین پر جوتے پہن کے جانا یوں صحیح ہے نا، بہت سی جگہوں پہ جاتے ہیں ہے نا، چلے جاتے ہیں، ان کی اجازت ہے چلے گئے. لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ قالین پر جوتے پہن کے آؤ. تو اگر ہم گئے تو سوشلی بھی غلط کیا اور اللہ کے حساب سے بھی غلط کیا.
ہماری جتنی مراسم اعضا ہوتے ہیں، جتنی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اندر کنسیپٹ آف، چونکہ امام سے نسبت پا جاتی ہیں، طہارت ہے نا. اب میں کہتا ہوں مسئلہ پوچھ رہا ہوں، قرآن کا جزدان پرانا ہو گیا، اب اس سے جوتے پر پالش کیا کریں؟ پوچھ رہا مسئلہ پوچھ رہا. اب تو نہیں ہے بھائی، نہیں. یہ شرعی مسئلہ نہیں، بنیادی طور پر یہ آپ کا جذباتی مسئلہ ہے. ابا کا ہمارے تو انتقال بہت پہلے ہو گیا، ان کا پرانا کرتا مل گیا ہے، پوچھا بنائے. شریعت میں پوچھ رہے، شریعت ہی سے پوچھ رہے ہیں، عالم دین اور بزرگ مرجع سے پوچھتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ بنا لو. یار ہمارے باپ کا کرتا ہے بھائی، 30-40 سال بعد نکل آیا، اسے وقت سے نکل آیا ہے. ہمارے ساتھ اس کی کتنی یادیں وابستہ ہیں، ہم کیا کریں گے؟ یہ عام بات نہیں ہے. تو بہت سے مسائل جو ہو، ان میں یاد رکھیے یہ فقہی مسائل نہیں ہیں، یہ عشق کا معاملہ ہے. عشق کے معاملے میں جہاں امام کا عشق آ جاتا ہے، فقہ وہاں پر اپنے آپ ہی دم توڑ دیتی ہے. وہ اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ اس کو آپ اس سے دیکھیں. آپ اپنے دل سے پوچھ لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اپنے آپ ہی جواب دے دے گا. میرے مولا کا ہے. تو جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ وہ بیچارے کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ یہ کلاوہ میں نے وہاں سے ٹچ کر کے پہن لیا تھا، ہے تو کپڑے، مگر یہ اس کا مطلب ہے اس کے جذبات، اس کا عشق، اس کی محبت یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اچھا جی، بس آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خاص، چونکہ آج آپ سے تاریخ خصوصیت سے وابستہ ہے، کوالٹی ہے جو آپ نے جتنی چیزیں تھیں، یعنی ٹریڈیشنلزم نہیں کیا ہے. رسمیات جو تھیں، جو آپ سے پہلے کی تھیں، تقریباً سب ٹوٹ گئی ہیں. آپ جلدی جلدی دیکھتے چلیے، جتنی رسمیں ہیں وہ سب ٹوٹتی ہوئی چلی گئیں. یزید تخت خلافت پر بیٹھا، اس نے بیعت کا سوال کیا، مدینے کے حاکم کے پاس خط آیا، امام بلائے گئے، امام نے بیعت سے انکار کیا. ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی بھی ہوتا جو اس لیول کا آدمی ہو تو بیعت سے انکار کرتا. اور بہت سے اس سے کم تر درجے کے لوگوں نے بھی انکار کیا، مثلا حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، عبداللہ ابن عمر نے، مسئلہ یہ تھا، ہو گیا. مگر امام نے ٹریڈیشنلزم نہیں کیا، ورنہ ہوتا یہ کہ بھائی مدینے میں رہو، بھائی رسول اللہ کے اوپر حملہ ہوا، مدینے میں رہے، بدر کی لڑائی لڑی، احد کی لڑائی لڑی، لیکن امام عالی مقام نے جانا، چلے گئے مکے کی طرف چلے. جاتے وقت بھی آپ نے وہ نہیں کیا. عبداللہ ابن زبیر رات میں نکل گئے. اب میں دیکھے پوچھتا ہوں، قرآن سے پوچھ رہا ہوں، اپنی جان کو تہلکے میں نہ ڈالو آیت لے کر کے، اور دن میں جانے میں تہلکہ ہے، خطرہ ہے بھائی، مار ڈالے جائیں، سب بھی بچے ہیں، عورتیں ہیں، مرد ہیں، سب لوگ ہیں. مگر امام نے وہ فالو نہیں کیا اس ٹریڈیشنلزم کو کہ بس ایک ٹریڈیشن آپ نے پکڑ لی، بلکہ آپ کا دن میں جانا ایک تحریک تھی، تاکہ مدینے والے بعد میں اس بات کو یاد رکھیں کہ جانے والا کسی بزدلی یا کمزوری کی وجہ سے نہیں جا رہا تھا، وہ دین کی اصلاح کے لیے جا رہا تھا، وہ مدینے کی عظمت کے لیے جا رہا تھا. مدینے میں ہو سکتا ہے بلا لیتے لوگوں کو، سیکیور ہو جاتے لڑائی. جب عبداللہ ابن زبیر سے معاذ اللہ وہ کسی دنیاوی رخ سے بھی کمزور آدمی نہیں تھے پولیٹیکلی، تو وہ اگر وہ 5 7 10 سال حکومت کر سکتے تھے تو امام حسین بھی کر سکتے تھے. مگر حضرت نے کیا کیا؟ نہیں فالو کیا. مدینے سے چلے گئے، مکے کی طرف چلے گئے، وہاں رہے. آپ نے کوئی لڑائی کی تیاری نہیں کی. لوگوں کے خطوط آپ کے پاس آئے جب معلوم ہوا. اچھا لوگوں کو کیسے معلوم ہوا؟ اب میں پوچھتا ہوں، لوگوں کو کیسے پتہ چلا؟ لوگوں کو اس طرح معلوم ہوا کہ وہاں کی خبریں اس طرح ہوتی تھیں کہ مدینے سے امام اس طرح گئے ہیں، عورتوں کے ساتھ گئے ہیں، بچوں کے ساتھ گئے ہیں، لوگوں کے ساتھ. حج کا مہینہ کب آئے گا؟ اور یہ شعبان کی بگننگ میں پہنچ گئے ہیں. شب برات کا مہینہ اب یہ ہے کہ بھئی حج کرنے گئے اگر تو اتنے پہلے کیوں چلے گئے؟ یعنی یہ جہاں پر کمیونیکیشن نہیں ہے. ارے بھائی آج تو آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پیسہ لگا کے میڈیا خریدا جاتا ہے تو حقیقت کچھ ہوتی ہے، دکھایا کچھ جاتا ہے، لوگوں تک پہنچتا کچھ ہے. امام کے زمانے میں تو نہ اخبار چھپتے تھے، نہ ریڈیو تھا، نہ ٹیلی ویژن تھا. آپ کو تو اسی طرح سے اپنی بات ساری دنیا تک پہنچانی تھی. تو آپ نے اس کو سفر کیا، وہاں رہے. یہ بات آپ کو 8 ذی الحجہ کو معلوم ہوئی اتفاق سے کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا. کوئی امیجن کر سکتا ہے؟ جس آدمی کی نظر ایسی ہو.
اچھا قتل کر دیے جائیں گے، اس میں آپ نے کہا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ کعبے کی حرمت برباد ہو، یہ ہے تو یہ اپنی جگہ پر صحیح۔ آپ نے جس 8 ذی الحجہ کو وہاں سے حج نہیں کیا، چلے آئے، 25 حج آپ نے پیدل کیے ہیں اپنی زندگی میں، پیدل جا کے مدینے سے مکہ پیدل جا کے۔ آپ ابھی الہ آباد سے پریاگ پیدل جائیں تو ابھی حقیقت معلوم ہو جائے اس سڑک کے اوپر آپ کو، جائے کہ صحرا میں سب لاؤ اونٹوں کو لے کے سامان لے کے مہینوں لگ جائیں گے، پیدل حج کیا آپ نے 25۔ ایسا آدمی وہ حج کو چھوڑ کر کے جا رہا ہے 8 ذی الحجہ کو، یعنی کیوں؟ اگر آپ ایک رسمی حاجی ہوتے تو جان دے دوں گا مگر حج نہیں چھوڑوں گا۔ آپ رسم والے حاجی نہیں تھے، آپ تھے، بیت اللہ کی عظمت تھی، خانہ کعبہ کی عظمت سب کچھ، لیکن آپ حج کو چھوڑ کے چلے گئے 8 ذی الحجہ کو۔ اور خالی آپ نہیں، مولا آپ کو مار دیں گے، آپ چلے جائیے، بچوں ان لوگوں کو کرنے دیجیے، بعد میں آ جائیں گے۔ یہ پورے اپنے اس کے ساتھ نکلے، جتنا بھی آپ کے ساتھ گروہ تھا اس کے ساتھ آپ باہر نکلے، یعنی آپ نے پھر سینسیشنل میسج دیا۔ ساری دنیا جتنے لوگ حاجی آئے ہوئے تھے، یعنی سب جگہوں پہ یہ بات پہنچ جائے گی۔ حسین ابن علی چلے گئے، ان کو خطرہ تھا۔ وہ جب جناب مسلم ابن عقیل نے خط لکھا تھا چلے آئیے، اور وہ کوفے کی طرف تھے، یہ آج خط لکھا ہے؟ ارے انہوں نے پہنچتے ہی وہاں سے اطلاع دے دی تھی کہ یہاں لوگ ہموار ہو گئے ہیں، انہوں نے بیعت کر لی، آپ چلے آئیے۔ تو آپ 8 ذی الحجہ تک کیوں رکے ہوئے تھے؟ آپ اسی لیے رکے ہوئے تھے کہ اب عالم اسلام، یہ بتائیے کتنا مجمع رہا ہوگا؟ جب رسول اللہ کے غدیر خم کا مجمع 1.25 لاکھ تھا تو امام حسین 50 سال بعد کتنا مجمع ہوگا؟ بھائی مسلمان بڑھ گئے، حج ہونے لگا، زیادہ لوگ آنے لگے، پیغمبر 10 ہجری میں دنیا سے 11 ہجری میں رخصت ہو گئے، یہ سن 61 ہجری آنے والی ہے، 50 ہجری 60 ہجری ختم ہو رہی ہے، تو اس کا 5 گنا 10 گنا مجمع ہو گیا۔ یعنی یہ میسج تحریک کا ساری دنیا میں، یعنی سارے عالم اسلام میں تو چلے ہی گیا کہ حسین ابن علی نے حج نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا حج؟ یزید نے ان سے بیعت مانگی، ارے وہ فاسق و فاجر شراب خور، وہ حسین ابن علی سے فرزند رسول سے بیعت مانگ رہا ہے۔ یعنی یہ میں جو بات تھی، اور آپ سے لوگ پوچھتے آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ کہتے تھے لِإِصْلَاحِ أُمَّتِ جدی۔ میں یہ کہتا ہوں وہی، اگر وہ خالی منہ پورا پچھم کرنے والے ہوتے تو ہرگز یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو اللہ پر ایمان تھا، وہ اس کے مقصد کے لیے جا رہے تھے۔ ان کا امیجنیشن، اچھا کیا کہا انہوں نے؟ جب کوئی کہتا تھا کہ آپ نہ جائیے اور بڑا خطرہ ہے، تو ہمیشہ امام فرماتے تھے کہ اگر میں جانور کے بل میں جو سوراخ ہوتا ہے داخل ہو جاؤں، جو گوہ کوئی شاید ہوتا ہے وہ جانور ہے اس کے بل میں، تو یہ مجھے کھینچ کے نکالیں گے اور قتل کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد آپ نے فرمایا، لوگ کہنے لگے ان عورتوں کو نہ لے جائیے، آپ یہ قریبی اجزاء کہہ رہے تھے، فطری بات ہے، اگر کہیں خطرہ ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں بچوں کے لیے۔ امام نے یہ نہیں کہا کچھ نہیں ہوگا، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ارے کچھ نہیں، اس سے کیا ہے، وہ نہیں۔ امام نے کہا اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ اسیر کی جائے، قیدی بنائی جائے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ دربدر پھرائی جائے۔ تو اللہ کیوں چاہتا ہے یہ؟ اللہ کیوں چاہتا ہے اتنی بزرگ ہستیوں کہ یہ تحریک وہیں کربلا میں ختم ہو جاتی؟ جاتی ہی نہیں، یہ اسیر کی گئیں جہاں جہاں گئیں۔ یہ کون لوگ ہیں، کیا ہیں، کیوں اسیر کیا جائے، کیا مقصد تھا، کیا ہوا، یہ آپ تک جو آیا ہے یہ انہی کے ذریعے سے آیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو نہیں ہے۔ امام چلے ہیں تو یہ آپ نے کر دیا، آگے بڑھے، آپ کوفے کی طرف جا رہے تھے۔ اچھا کم سے کم یہ مجمع تو یقین رکھتا ہے کہ امام کے پاس علم غیب ہوتا ہے، یعنی اس کو اطلاع کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کے پاس علم غیب ہوتا ہے۔ اس مجمع کو تو کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ آپ جا رہے تھے، جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، تب بھی آپ گئے کوفے کی طرف بڑھے۔ جب ہر کا لشکر آیا ہے تو آپ نے راستہ موڑ دیا، اس نے کہا ہمارا تو کام ہے کہ ہم آپ کو گرفتار کریں۔ حضرت نے فرمایا میں تو ایک مصلح ریفارمر کی حیثیت سے بلایا گیا تھا، جا رہا تھا، میں قیدی کی حیثیت سے نہیں جاؤں گا، میں واپس چلا جاؤں۔ اچھا آپ نے جتنے بھی رخ رکھے، غور کر لیجئے گا جلدی جلدی، جتنے رخ امام نے رکھے ہیں وہاں پر، وہ سارے رخ ایسے ہیں کہ جو آپ چاہتے تھے وہی ہوگا،
کسی نے بڑی اچھی بات کہی، مجھے بہت پسند ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ تو یقینی تھا کہ حسین قتل کر دیے جائیں گے، جو انہوں نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ حسین قتل ہو، لیکن بات یہ تھی کہ امام عالی مقام یہ چاہتے تھے کہ جگہ کا انتخاب میرا ہوگا، وقت کا انتخاب میرا ہوگا، تم 9 محرم کو حملہ کرو، شہید تو ہم عاشور کے دن عصر کے وقت ہو، تم کر ڈالو جتنی تمہاری طاقت لگے سب کر ڈالو تم۔ تو امام نے ان چیزوں کو کہ جہاں وہ جگہ کون سی تھی، وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے شاہراہ تھی، جو قافلے چلتے تھے یورپ سے، ادھر سے مصر سے، وہ سب گزرتے تھے ادھر انڈیا ہوتے ہوئے چائنا، جو بزنس کرتے تھے۔ تو یعنی یہ واقعہ اگر مدینے میں ہوتا تب وہ اندھیرا ہے کچھ بھی نہیں، اور پھر وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو جاتا، کام ختم ہو جاتا، چھٹی ملی، زبان سے ہی تو کہنا ہے کام ختم۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ اسے کافر نہیں کہنا چاہیے، مرتد، اللہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، یار اللہ یزید کو معاف کر دے گا، ہم لوگوں کو نہیں معاف کرے گا، بھئی ہم کو بھی معاف کر دے گا، چل چھٹی ملی، جب ایسی ہی معافی ملنے لگی تو کام ختم ہو گیا۔ تو امام گئے وہاں پر، آپ نے پورا نظام بنایا، حر کا لشکر بیچ میں آتا ہے، آپ سنتے، اچھا اس میں یہ بھی نہیں ہے، آپ پوری وضاحت کرتے رہے، بار بار وضاحت کرتے تھے، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، جس کو لوگ چھوڑ کے جاتے بھی رہے۔ شروع میں لوگ جب کوئی تحریک ہوتی ہے اچھے خاصے لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں، چلتے ہیں، جب انہوں لگا خطرہ ہے وہ نکل لیے، اپنا باہر چلے گئے۔ پھر امام نے کچھ کو بلایا بھی، جناب زہیر بن قین کے پاس گئے، ان کو سمجھایا، ان سے درخواست کی کہ بھئی تم چلو ہمارے ساتھ۔ جناب زہیر بن قین آئے، جناب وہب کے لیے ایسا ہی ملتا ہے، اچھا آگے آئیے دیکھیے، خر کا تو ایک واقعہ ہے جس میں پورا پانی پلایا تھا، وہ آپ سنتے رہتے ہیں، جس نے اس کے اوپر اثر کیا۔ ایک شخص ہے عبید اللہ ابن حر جعفی، بڑا خطرناک معاملہ ہے وہ ہم لوگوں کے لیے بھی۔ آپ حضرت علی اکبر کے ساتھ اس کے پاس گئے، پوری مستند روایت مقتل میں موجود ہے، وہ بعد میں رویا کرتا تھا عبید اللہ ابن حر جعفی۔ تو آپ اس کے پاس گئے، بیٹھے اور اس سے کہا کہ تم ایسا کرو کہ تم، وہ حضرت علی کے خلاف خارجیوں کے ساتھ تھا، حضرت علی سے لڑنے آیا تھا جنگ جمل میں، اور جنگ صفین میں دشمن تھا، لیکن حضرت نے کہا تو انہیں بہت گناہ کیے ہیں، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم اب مدد کی ضرورت ہے تو اس کی تعریفیں کرنے لگے اور خوش آمد ہونے لگے، اب تمہیں موقع ہے کہ تم اپنے کو پاک کرو گناہوں سے، چلو میری نصرت کرو۔ بہادر تھا، اچھا آدمی تھا اس معنی میں۔ تو اس نے کہا فرزند رسول مجھے یقین ہے، میں نے کوفے کی حالت دیکھی ہے، آپ یقیناً قتل کر دیے جائیں گے، اگر مجھے آپ کی کامیابی کی کوئی امید نہیں ہے، اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں چلوں گا، مگر آپ آئے ہیں، یہ میرا گھوڑا ہے، آج تک کوئی ایسا نہیں ہوا کہ اگر میرے آگے نکل جائے، مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا اگر اس گھوڑے پر میں ہوں، اور میں کسی کو پکڑنا چاہوں تو بچ نہیں سکتا، یہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اور یہ تلوار ہے، وہ تلوار ایسی ہے جو میں نے پتہ نہیں کتنے 1000 دینار میں خریدی ہے، اس کی یہ کوالٹی ہے۔ امام نے اس سے کہا ہم گناہگاروں کی مدد نہیں لیتے، یعنی کہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، ہم سب امام کی مدد کرنے والے ناصر ہیں، مگر امام نے کہا ہم گناہگاروں کی مدد قبول نہیں کرتے۔ اٹھے، اس کے بعد کہا اچھا اب تمہیں بھی میں ایک نصیحت کرتا ہوں، تم نے ایک بات کہی ہے کہ اتنی دور چلے جانا کہ جب میں آواز استغاثہ بلند کروں تو تمہارے کان میں نہ آئے، تم نے ہمارے ساتھ اتنی کوشش کی ہے تو ہم تمہیں اتنی دور بھیج دینا چاہتے ہیں کہ یہ تم اپنے یہ نہیں کر سکتے ہو تو مزید گناہگار نہ ہو۔ یعنی اس کا مطلب ہے جو لوگ افراد تھے آپ نے ان تک تحریک پہنچائی بھی۔ بعد میں یہی آدمی ہے جماعت توابین میں قتل بھی ہوا، جب جماعت توابین لڑنے کے لیے آئی، رویا کرتا تھا کہ امام آئے تھے اور میں نے نہیں نصرت کی۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ امام نے اپنی تحریک میں یہ نہیں دیا ہے کہ وہ تحریک صرف جو شہید ہو جاؤں گا، یہ ہے ریچول، جنگ جہاد میں گئے شہید ہو گئے۔ امام حسین اپنی شہادت کو ایک یادگار شہادت بنا رہے تھے کہ شہید تو ہو جاؤں گا مگر پھر مجھ سے بڑا شہید کوئی نہ ہو۔ اس مقصد سے نہیں ہے تو میں کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے، آپ کا مقصد یہ تھی، اس سے بہت بلند و اعلیٰ تھا، آپ نے اس شہادت کو قبول کیا، آپ پہنچے۔ اب جب وہ
خود سے جو پورا واقعہ ہوا ہے وہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں. حضرت نے وہ میں نے کہا تھا انہوں نے مقتل کا انتخاب خود کیا تھا. جتنی باتیں حضرت نے کہیں گرفتار میں اب کوفے نہیں جاؤں گا, آج میں مدینے چلا جاؤں وہ کیسے مان لے گے, مدینے چلے جائیں, اچھا میں نکل جاؤں باہر تمہارے منہ سے کیسے مان لے گا. وہ اس نے خود ہی آخر میں کہہ دیا کہ اچھا بیچ کا راستہ آپ اختیار کر لیجئے, نہ آپ واپس جائے نہ ادھر جائیے گرفتار ہو کر کے کوفے کی طرف, نہ میں خط لکھ رہا ہوں. جب جواب آیا ہے اس کا ابن زیاد کا تو آپ کربلا پہنچ چکے تھے. انہوں نے کہا بھائی اب میں نہیں آپ کو آگے بڑھنے دوں گا. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ مقتل کا انتخاب آپ کے ہاتھ میں تھا جو آپ نے کیا. اس پر کبھی آپ اسٹڈی کیجیے گا اور غور کیجیے گا. یعنی ہمارے یہاں تو ہمارے جذبات بھی ہوتے ہیں, محبت بھی ہوتی ہے ہماری. امام مظلوم تھے اور اتنے ظلم ہوئے ان پر, نہیں وہ ظلم سب ہوئے, ان کی مظلومیت کوئی وہ مجبوری والی مظلومیت نہیں تھی. بالکل دماغ میں یہ نہیں لائیے گا, ان کے پاس وہ والی مظلومیت نہیں تھی. اچھا وہ لوگ جیسے عبداللہ ابن عمر آئے تھے مکے میں, بہت منع کیا امام حسین کو, اپنی محبت مثلاً آپ نہیں جائیے اور آپ چلیے اور آپ مدینے میں, اور یہ سب بچے مر جائیں گے. یہ تبھی حضرت نے کہا تھا کہ بھائی میں کہیں چلا جاؤں قتل کر دیا جاؤں گا. کہا میں تم سے کہتا ہوں چلو میری نصرت کرو. لیکن اب میں وہی کہ منہ ادھر کر لو یا ادھر کر لو کی بھی مثال دیکھ لیجئے. کہا میں نصرت کے چلیے چلو تم میرے ساتھ. کہا نہیں میں تو نہیں جاؤں گا, فرزند رسول اور مجھے معلوم ہے ویسے حالات ہیں یہ وہاں, آپ میری ایک درخواست مان لیجیے. کہا ٹھیک ہے. کہا آپ اپنا کرتا ہٹا دیجئے, میں وہاں بوسہ لینا چاہتا ہوں جہاں رسول اللہ بوسہ دیتے تھے. پورا یہاں بوسہ لے رہے ہیں, یہاں بوسہ لے رہے ہیں. اس کو آپ کیا مانیں گے؟ مولانا پٹ رہے ہیں بازار میں, ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم کو حمدہ صاحب سے مصافحہ کر لیں, گلے لگ جائیں, پھر ہم جا رہے ہیں. آپ مار تو کھا ہی جائیں گے, ہم بھی مار کھا جائیں گے آپ کے ساتھ. تو یہ یہاں کے مولانا کے اس لیے قبول نہ کیا جائے گا کہ اس کو چھوڑ کے مومن نکل جائے, جائے کہ جو سید الانبیاء کا نواسہ ہو, جوانان جنت کا سردار ہو, وہ کہہ رہا ہے کو بوسہ ووسہ لیا. ہم اس بوسے کی کیا حقیقت سمجھیں, اس بوسے کی وہی میں اب بھی یہ کہتا ہوں, کیا تھا منہ پورب کی طرف کر لو یا پچھم, اصل روح تو غائب ہی ہو گئی. جس کی مدد کرنی چاہیے تھی ایک بوسہ بھی نہ لیتے. حور آیا تھا, اس نے کوئی بوسہ ووسہ نہیں لیا, جان دے دی کربلا میں. وہ نہیں بوسہ تو نہیں لیا اس نے نا کہ رسول اللہ یہ کرتے تھے اور رسول اللہ وہ کرتے, نہیں کیا. تو عرض یہ کرنا ہے کہ اصل چیزیں رسم تو خالی رسم ہو, رسم کے معنی بات ہے کہ جو آدمی ایک عالم دین سے مصافحہ کرتا ہے یا اس کے ہاتھ کا بوسہ لیتا ہے, یہ بہت اچھا کام ہے اگر ثواب کے لیے. مگر اگر اس عالم کو کوئی ضرورت پڑ جائے تو مدد کے لیے بھی تیار ہے. اس کو دوا کی ضرورت ہے, کہتا ہے میڈیکل اسٹور سے لے آؤ, تو یہ آدمی اپنا کام چھوڑ کے چلا جائے گا, دوا لے آئے گا, یہ معلوم ہے. تو امام عالی مقام وہاں پہنچے. اس کے بعد بھی آپ نے اپنی اسٹریٹجی جو تھی نہیں بدلی. اپنی اسٹریٹجی آپ نے حکمت عملی یہ کی کہ پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں پر ہو گئے, اب اس نے روک لیا, اب آگے نہیں جانے دے رہا. تو لوگ کہہ رہے تھے لڑ لیا جائے. یہ لوگ ابھی زیادہ تعداد نہیں ہے. مولا کے چاہنے والے جو آپ کے ساتھ تھے, بہادر سورما لوگ, مولا حضرت نے کہا ہم جنگ میں سبقت نہیں کریں گے, پہل نہیں ہوگی ہماری, ہم پہل نہیں کریں گے. اچھا ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا, امام عالی مقام نے لشکر نہیں جمع کیا, لوگوں کو بہت نہیں کہ اکٹھا ہو جائیں, بہت ہتھیار ہو جائیں, یہ کیونکہ وہ یزید سے لڑنے نہیں گئے تھے, وہ یزیدیت یا یزیدی فکر سے لڑنے کے لیے گئے تھے. اگر یزید قتل بھی ہو جاتا اور امام قابض بھی ہو جاتے تو امام حسین ایک بادشاہ ہوتے. بھئی حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی تعریف بہت کی جاتی ہے, بہت اچھی حکومت کی, امام حسین کی بھی ہوتی یزید کی حکومت پر. حضرت نے تو یہ نہیں کہ جتنے چاہے اکٹھا ہو جائیں, نہیں, آپ نے ان افراد کو اکٹھا کیا جو آپ کی تحریک میں, آپ کے موومنٹ میں آپ کا ساتھ دے سکیں, ایسے کہ پہ ہلے نہیں. اور اس میں یہ بات ہوئی کہ جب امام پہنچے, میں نے کل بھی ذکر کیا تھا اور آج سے آپ سے کہہ رہا ہوں, حضرت نے 60,000 درہم کی وہ زمین خریدی جاتے ہی ان لوگوں کو بلا کے. کوئی آدمی دنیا کا ایسا آدمی نہیں ہوا جو اپنے قبر کے لیے اور مقتل کے لیے 60,000 درہم کی زمین خریدے. آج میں نے کیلکولیٹ کیا تھا, چاندی کا ریٹ کوئی ڈاؤن ہوا ہے, اس کیلکولیشن سے انڈین کرنسی میں امام حسین نے آج کی تاریخ میں 1 کروڑ تقریباً 1,32,00,000 روپے کی زمین خریدی ہے. 1,32,00,000 میں وہ زمین خریدی ہے.
رہنے کے لیے نہیں، دفن ہونے کے لیے۔ یعنی اس کی شان دیکھیے اس آدمی کی، یا موت کے تذکرے سے ڈر لگنے لگتا ہے، رات میں کفن کا ذکر ہو جائے، کسی کا کفن دیکھ کے گھبرا جاتے ہیں۔ امام نے وہ زمین خریدی 1,32,00,000 میں، اس کے بعد ان لوگوں کو بلایا تھا، ان سے کہا تھا کہ آپ کو بھی یاد کیا زمین۔ ارشاد فرمایا جب ہمارے زائر آئیں تو انہیں ہمارے قبر کے نشان بتا دینا۔ امام کئے دن بھوکے رہے، پیاسے رہے؟ 3 دن۔ حضرت نے کہا 3 دن ہمارے زائر کو مہمان رکھنا۔ آپ کو بہت یاد کیا امام نے مختلف۔ جب جناب علی اصغر کے سلسلے میں کہا ہے اے میرے چاہنے والوں، کاش روز عاشورہ تم ہوتے اور دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے سوال کر رہا تھا تو اسے پانی نہیں، تیر سے کسے شہید کر دیا گیا، اس کی پیاس تیر سے بجھائی گئی۔ تو یہ ہے نا کہ وہ یاد کیا۔ امام زین العابدین کو وصیت کر کے گئے جب واپس جانا تو ہمارے چاہنے والوں سے ہمارا سلام کہہ دینا۔ ہے کوئی اس شان کا آدمی ہو، ایسا آقا ہو، ایسا چاہنے والا ہو، یہ جو کچھ یہاں ہوتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ایسے چاہنے والے کے مقابلے میں جو اس کا تھا۔ حضرت نے وہاں پر آپ سنتے رہتے ہیں انتظام میں کہ زمین خرید لی، اس کے بعد بھی آپ سے کہا جا رہا ہے پانی پہ نہیں۔ یعنی اگر یہ امام نہ کرتے تو جب روز عاشورہ آپ نے خطبہ دیا ہے تو بات گڑبڑ ہو جاتی۔ کیا میں نے تمہارا کوئی مال لیا ہے؟ تمہارے کسی آدمی کو قتل کیا ہے؟ تم کیوں مجھے قتل کرتے ہو؟ تو کوئی ایک جواب نہیں دے پایا تھا کہ اس لیے ہم قتل کرتے۔ حضرت کو حق تھا، کہتے کہ تم میری زمین پر کھڑے ہوئے ہو، یہ جو پورا میں نے قریہ خرید لیا ہے، کربلا و غادریہ، یہ سب یہ حضرت نے فرمایا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ جب 9 محرم کو حملہ ہو گیا اچانک، کیونکہ اس نے ابن زیاد نے یہ لکھا، اس کو خط آیا اس کا، یا حسین سے بیعت لے لو یا ان کا سر قلم کرو، بیچ میں کوئی چیز نہیں۔ تو پسر سعد جو تھا، جو کمانڈر ان چیف تھا، وہ عشرہ مبشرہ کے صحابی کا بیٹا تھا۔ عالم اسلام میں جو 10 جنتی صحابی مانے جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں کبھی کبھی شکایت ہوتی ہے کہ بھائی ہم تو سارے صحابیوں کو جنتی مان رہے ہیں، آپ 10 کی بشارت کو رکھے ہوئے ہیں، تو 11واں تو اس میں غائب ہوا چلا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو اس کا حشر، ہے نا؟ ہم سبھی کے لیے اچھا ہی سمجھتے ہیں۔ خیر، وہ پسر سعد نے کہا جو بات کہی ہے وہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ پسر سعد نے حملہ کرتے وقت کہا کہ حملہ کر دیا، کہا بخدا حسین بیعت تو نہیں کریں گے کیونکہ ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے۔ حضرت علی کی گویا انکار بیعت کی پوری کہانی بتا دی۔ اس نے کہا بخدا حسین بیعت تو نہیں کریں گے کیونکہ ان کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے، یعنی امیر المومنین کی طرف اس نے اشارہ کیا، جو آج ہوتا ہے 6 مہینے بعد آئے ہو، بیعت کر لی ہو، 8 مہینے بعد آئے، اس کی گواہی وہاں موجود ہے۔ تو حملہ ہو گیا، حضرت نے 1 رات کی مہلت لی، یقیناً تسبیح ہو، تحلیل، وہ سب بھی، لیکن آپ نے کہ یہ نہ ہونے پاوے کہ کسی صورت سے یہ ہو کہ جب اچانک سب ہو گیا اور وہ تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا اور لڑائی ایسے ہو گئی۔ صبح عاشور بھی آپ نے اونٹ پر بیٹھ کر کے، جو اونٹ جنگ کی سواری نہیں ہے، پورا خطبہ ارشاد فرمایا، سارا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اپنا تعارف کرایا۔ واحد رسول اللہ کی کتنی حدیثیں تھیں، حسین منی وانا من حسین، الحسن والحسین، یہی ایک حدیث کوٹ کی ہے، سید شباب اہل الجنہ، ورنہ کہتے ابن آیا حدان امامان قامن اوقادہ، پیغمبر کی ہزاروں سینکڑوں حسن حسین میرے پھول ہیں، یہ سب کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا کیا میرے نانا نے نہیں کہا؟ کیا زمین روئے عرض پر کسی نبی کا کوئی نواسا میرے علاوہ موجود ہو؟ میں ہوں، واحد ہوں، تم مجھے قتل کرنے کے اوپر آئے ہو، یہ وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ تم بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ تو حضرت نے فرمایا نہ میں غلاموں کی طرح سے اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دوں گا اور نہ بزدلوں کی طرح سے تمہارے سامنے سے بھاگوں گا۔ اور یہ بات آپ نے اس طرف ثابت کر دی کربلا میں، نہ ہاتھ میں دیا اور نہ آپ نے کوئی فرار اختیار فرمایا، ہے نا؟ اور آپ نے کیا، جون نے نہیں کیا،
عابس نے نہیں کیا، شوذب نے نہیں کیا، کوئی کہ وہ غلام رہا ہو، آزاد رہا ہو، کسی نے یہ نہیں کیا۔ امام تو رات ہی میں کہہ رہے تھے چلے جاؤ جہاں جانا ہو، اور لوگ جانے کو تیار نہیں تھے۔ امام ضمانت جنت لے چکے، جاؤ چلے جاؤ میں تمہاری جنت کا ضامن ہوں۔ اس کے بعد وہ ایسے لوگ تھے جو نہیں گئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امام نے خود ایسی بات فرما دی کہ جیسے میرے صحابی ہیں ایسے کسی کے نہیں، اور اس لیے بھی فرمایا، وجہ اس کی بہت واضح وجہ ہے، یہ نہیں کہ وہ سب ایسے نہیں تھے، مسلم جناب ابو ذر، جناب عمار، مگر سب کے سب ایسے ہوں جیسے کربلا والے تھے یہ نہیں ہے۔ بھی رسول اللہ جنگ احد میں پیغمبر آواز دے رہے تھے، لوگ نہیں رکنے والے شہید بھی ہوئے، یہ بھی ہے۔ مگر امام حسین کے ساتھ جو صحابی ہیں ان میں سے کوئی اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ مجھے تو بعض اوقات بات یاد آ جاتی ہے، دو ہیں آپ کے جوان صحابی تھے جو کربلا میں رونے لگے تھے۔ امام نے کہا میرے بھائی کے بیٹو روتے کیوں ہو؟ اب تمہارے اور جنت کے درمیان بس یہ موت واقع، یہ پل ہے، گزرے اور جنت میں پہنچے۔ تو ان کا مولا ہم اپنے لیے نہیں رو رہے ہیں، ہم تو آپ کے لیے رو رہے ہیں اور آپ کے بچوں کے لیے رو رہے ہیں، کیونکہ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم آپ پر سے مصیبت کو ٹال نہیں پائیں گے۔ یعنی وہ یہ نہیں تھا کہ میں اپنے لیے رو رہا ہوں، اس شان سے امام علی مقام نے۔ اب میں آخر کلام میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ امام نے حجت تمام کی اور اس شان سے تمام کی کہ اس کے بعد اس نے کیا کیا، پسر سعد نے جو کمانڈر ان چیف تھا، یعنی اس کو بے بس کر دیا امام۔ اس نے چلے کمان میں تیر ڈالا اور کہا لشکر والو گواہ رہنا، پہلا تیر حسین کی طرف میں پھینکتا ہوں۔ ساری دنیا میں جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں ہر ملک دوسرے کو ایگریسر کہتا ہے، حسین نے ایگریسر ہونے کا اس سے اعتراف لے لیا، تب کہا کہ اب کمر کس لو، کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حسین ایگریسر تھے۔ احد میں، بدر میں، سب جگہ ہو سکتی ہے بات، نہیں، کربلا میں امام نے یہ گواہی لے لی۔ اس کے بعد امام حسین نے جنگ شروع نہیں کی اور ان کی فتح کا اعلان ہو گیا، کیونکہ کوئی ادھر سے نہیں گیا، ادھر سے حر اور کئی لوگ چلے آئے موت کو گلے لگانے کے لیے۔ اس سے بڑی ایک آفاقی لیڈر کے لیے کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ اس کے ساتھ لوگ جان دینے کو تیار ہو جائیں۔ یہ بہت بڑی بات تھی جو لوگ آ گئے۔ جنگ شروع ہوئی، آپ سنتے رہتے ہیں امام وہ آپ ابھی ایک تابوت برآمد کریں گے انشاءاللہ چند منٹ کے بعد، اور وہ امام حسین کا تابوت ہوگا۔ تو وہ امام حسین نے بہت تابوت اٹھائے کربلا میں، جب کوئی شہید گرتا تھا تو لاشا اٹھا کے لے کے آتے تھے، بٹھا دیتے تھے۔ آپ ایک اٹھائیں گے تابوت، کبھی کبھی آپ سمبولک وے میں، علامتی وے میں ایک تابوت آپ اٹھائیں گے اور روئیں گے اور گریہ کریں گے، یقیناً یہ ہے یہ بہت ہی، حالانکہ ہمارے پاس وہ اصل تابوت نہیں ہوتا۔ امام حسین جب لا رہے تھے جس کا لاشا لاتے تھے وہ ان کا ناصر ہوتا تھا، یہ بھی تھا۔ یہ جون کا لاشا لا رہی ہے، ابھی تو مجھ سے کہہ رہا تھا کہ میں اپنا خون آپ کے خون میں ملا دوں گا، یہ میرا ایسا ناصر تھا۔ اس کا لاشا لے کے آتے وہ کہتے یہ کیسا تھا بتائیں بھئی۔ ایک ہی لاشا امام علی مقام نہیں لا پائے، وہ جناب عباس کا تھا، وصیت کی وجہ سے نہیں لا پائے۔ مگر ایک بات تھی، شاید جناب عباس کو اندازہ ہو گیا ہو تو رہا ہوگا کہ بھئی جب جناب علی اکبر کا لاشا لانے میں بار بار رکھ دیتے تھے لاشا امام علی مقام، تو ہمیں لگتا یہی ہے کہ عباس سے جو محبت تھی وہ علی اکبر سے کم نہ تھی، اور جو ساتھ تھا عباس کا وہ بھی طولانی تھا۔ اسی لیے شاید مولا نے اس وجہ سے بھی جناب عباس نے کہا ہوگا میرا لاشا نہیں رہنے دیجیے گا، یہاں سے اٹھا کے لے نہیں جائیے گا۔ ایک سے ایک تمام مناظر گزر گئے۔ اب آپ بتائیے، ایک بہادر آدمی، شجاع آدمی 3 دن کی بھوک میں، پیاس میں، میں اکثر سوچتا ہوں اور میرا دماغ پتہ نہیں کس منزل میں پہنچ جاتا ہے، ایک واقعہ ہو جاتا ہے تو ہاتھ پیر میں قوت نہیں رہ جاتی۔ جوان بیٹا مر گیا ایک آدمی کا، کیا حالت ہوتی ہے؟ 2 آدمی بازو پکڑے ہوتے ہیں تب اٹھ پاتا ہے، بھوکا نہیں ہوتا، پیاسا نہیں ہوتا، لوگ لا کے دوائیں پلا رہے ہیں اور الیکٹرال پلا رہے ہیں مگر کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے۔ جو آدمی بار بار لاشیں لا رہا ہو، دیکھ رہا ہو، اتنا وہ گھوڑے پر کیسے بیٹھا اور میدان قتال میں کیسے گیا؟
اگر امام عالی مقام ان سب کی شہادت کے بعد صرف سجدے میں سر رکھ دیتے اور آپ کا سر قلم ہو جاتا، تب بھی دنیا میں آپ سے زیادہ بہادر آدمی کوئی نہیں مانا جاتا، کوئی نہیں، امیر المومنین کو انکلوڈ کر لیجئے کہ ایسا واقعہ آپ کے ساتھ نہیں آیا۔ مگر امام عالی مقام گھوڑے کے اوپر بیٹھے، گھوڑا چلا ہے، 3 حملے کیے، تبری وغیرہ میں بھی یہ بات آئی ہے اور الارشاد میں ہے کہ ساری لڑائیاں فراموش ہو گئی، نہ بھول بھال گئے، ساری جنگیں ختم ہو گئیں، خیالی میں حضرت عباس کی لڑائی بھول گئے۔ ایک 57 سال کا بوڑھا آدمی، انسان بوڑھا ہی ہوا ہمارے خیال میں، چلیے اب جوان تو نہیں مانیں گے، لاشیں اٹھا چکا ہے، ننھے سے بچے کی قبر بنا چکا ہے، جوان کا لاشا لا چکا ہے، عورتیں وہاں خیمے کے اندر موجود ہیں۔ ارے بھائی میں تو کہتا ہوں کہ امام تو کبھی غلط معاذ اللہ کہہ نہیں سکتا۔ اگر کہہ دیا الان انکسر ظہری، اس کا مطلب ہے کہ واقعی کمر ٹوٹ چکی تھی۔ اگر کہہ دیا کہ بازوؤں میں طاقت نہیں رہے گی تو ہو گیا ہوگا۔ اگر آنکھوں سے سوج نہیں رہا تھا علی اکبر کے اٹھنے کے بعد تو ہوا ہوگا۔ مگر اس کے بعد بھی بہادری کا یہ کارنامہ، اور مجھے رسول اللہ کی حدیث یاد آ جاتی ہے جس میں حضرت نے فرمایا تھا کہ میرا یہ نواسہ جو ہے اس میں میری جرأت اور سخاوت ہے۔ رسول اللہ کی جرأت تو کسی نے دیکھی نہیں تھی، شجاعت کو کہا تھا اس میں میری شجاعت اور سخاوت ہے۔ سخاوت کے ہزاروں نمونے لوگوں نے دیکھے، شجاعت کا نمونہ کربلا میں دیکھا، کیونکہ رسول کے پاس علی جیسا ناصر ہمیشہ موجود رہا، انہوں نے شجاعت کبھی دکھائی نہیں اپنی۔ حسین نے بھی شجاعت کا مظاہرہ تب کیا جب عباس نہیں رہ گئے، تب گھوڑے پر بیٹھے اور میدان قتال میں آئے، اور میدان قتال میں آنے کے بعد آپ نے جنگ شروع کی، 3 حملے کیے، 3 حملے، اور آپ سنتے رہتے ہیں، تمام آپ باتیں ہیں۔ اچھا میں کبھی کبھی بس آخر ختم کرتے ہوئے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ متوجہ ہیں، کیا کون سی ایسی بات پڑھ دوں امام حسین کے لیے جو نئی ہو، وہ تو نہیں پڑھی جا سکتی، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ ذرا 1 منٹ کے لیے اگر کوئی آدمی سوچے، آپ تابوت اٹھائیں گے، اس وقت مجھے خیال رہتا ہے، جب تابوت اٹھتا ہے تو مجھے خیال ہوتا ہے اس آدمی کا تو تابوت اٹھا ہی نہیں تھا۔ آپ جس کا تابوت اٹھانے جا رہے ہیں، اچھا کتنے بھی ماشاءاللہ نوحے پڑھے گئے، وہ بھی پڑھے جائیں گے۔ واقعی جس وقت ابھی ہم سے پہلے ہمارے مظہر الہندی صاحب نے مرثیہ پڑھا تھا، آج شبیر پر کیا عالم تنہائی ہے، لڑائی کے وقت کہہ رہا تھا آج شبیر پر کیا عالم تنہائی ہے، کہ خود مولا جاتے وقت دیکھتے تھے ایک بار فَيَنْظُرُ يَمِينًا وَشِمَالًا، کبھی داہنی طرف دیکھتے تھے، کبھی بائیں طرف، فَلَمْ يَرَا أَحَدًا، کوئی ایک نہیں تھا، فَبَكَى بُكَاءً شَدِيدًا، تو آپ بہت زور سے آپ نے گریہ فرمایا، کوئی ناصر نہیں رہ گیا۔ یعنی آپ یہ جو آپ کا کیفیت تھی، بلا وجہ نہیں پکار رہے تھے، این این عباس، این این حبیب، این این زہیر، این این مسلم، ایک ایک آدمی کو کٹی ہوئی گردنوں سے آوازیں آنے لگی، شہداء کی گردنیں تھیں کہ لبیک ابن رسول اللہ، اجازت تو دیجیے، ہم چھوڑ کے تھوڑی گئے، یہ تو اللہ کی مشیت ہے جس نے ہمیں مجبور کر دیا۔ آج شبیر پر یہ عالم تنہائی ہے، اس طرح کا عالم تنہائی تھا شبیر پر جو تھا۔ تو میں کہتا ہوں کہ تو ہمارے نوحہ خان اور یہ حضرات جو پڑھتے ہیں وہ اپنی جگہ پر سب صحیح ہے، لیکن جو امام نے نوحہ کیا ہے تو زیارت ناہیہ میں موجود ہے، وہ قیامت خیز نوحہ ہے۔ ہر جملہ ارشاد فرمایا السلام علی خد الطریب، اس رخسارے پر سلام ہو جو گرد میں اٹ گیا، السلام علی الشیب الخضیب، اس داڑھی کے اوپر ریش مبارک پر سلام ہو جو خون سے خضاب ہو گئی۔ کون نوحہ پڑھ سکتا ہے؟ جو امام نے نوحہ زیارت ناہیہ میں پڑھا ہے۔ السلام، ارشاد فرمایا صرف امام کو نہیں سب کو شامل کیا، السلام علی مدفونین بلا اکفان، ان دفن ہونے والوں پر سلام جن کو کفن نہیں ملے۔ کربلا جانے والوں، آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، جانے والا ساری دنیا میں کفن نحوست ہوتا ہوگا،
کربلا سے کفن لانا سعادت ہوتی ہے. نہ جانے کتنے کفن لوگ لے کے آتے, کس کے دروازے سے کفن لے کے آتے ہیں, جس کے لیے امام فرماتے ہیں ارے اسے چٹائیوں میں لپیٹ کے دفن کر دیا گیا. جس کو اہل قریہ نے آ کے چٹائیوں میں لپیٹ کے دفن کر دیا, جس کو خود کفن نہیں ملا, اس کے دروازے سے آج کفن دیا جا رہا ہے, آواز دی جا رہی ہے. امام فرماتے ہیں بس آپ کی رحمت تمام کرتے ہوئے, ارے جس کو کافور نصیب نہیں ہوا, جس کے لیے ریگزار کربلا کافور ہو گئی, پھر امام فرماتے ہیں ہائے جسے قبر نہیں ملی, جسے قبر نہیں مل سکی تھی, مگر اس کی قبر ہر مومن کے دل میں بن گئی, ہر مومن کے دل میں اس حسین کی قبر بن گئی. پھر ارشاد فرمایا جب جملہ الفاتح اس کے اوپر سلام ہو جس کا جنازہ کاندھوں پر نہیں اٹھا, بلکہ جس کا جنازہ تیروں کے اوپر معلق رہا.